صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ کرمانی کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا رشتہ ایک بادشاہ نے مانگا مگر انہوں نے منظور نہیں کیا۔ پھر ایک لڑکے کو نماز روزے کا پابند دیکھ کر شاہ صاحب نے اس سے اس کا نکاح کر دیا۔ صاحبزادی رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئیں تو گھر میں سوکھی ہوئی روٹی دیکھی تو دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ کیا؟ لڑکے نے کہا، رات کو بچ گئی تھی، روزہ کھولنے کے لیے رکھ لی ہے۔ یہ سن کر لڑکی الٹے پاؤں پیچھے ہٹی، بولا، میں پہلے ہی جانتا تھا، ایک بادشاہ کی بیٹی میری غریبی پر کیوں راضی ہوگی؟ لڑکی بولی، بادشاہ کی بیٹی غریبی پر ناراض نہیں بلکہ اس لیے ناراض ہے کہ تم کو خدا پر بھروسہ ہی نہیں، اور مجھے اپنے والد پر تعجب ہے کہ مجھ سے تمہارے متعلق یہ کہا، بڑا نیک اور پارسا انسان ہے۔ بھلا جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں وہ کیسے پارسا ہو سکتا ہے؟ نوجوان عرض کرنے لگا تو وہ کہنے لگی، عرض تو میں جانتی نہیں، یا تو میں گھر میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ اس نوجوان نے فوراً روٹی ہرات کر دی۔ آپ ایک پتھر لیجئے اور ایک کتے کو مارے، آپ دیکھیں گے کہ کتا ڈر کر بھاگ جائے گا۔ اب پھر وہی پتھر لیں اور ایک مدھو مکھی کے چھتے پہ دے ماریں، پھر دیکھیے گا آپ کا کیا حال کرتی ہیں مدھو مکھیاں۔ پتھر وہی ہے اور آپ بھی وہی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ کتا اکیلا تھا اور مکھیاں متحد۔ حالانکہ کتا جسم کے لحاظ سے قوی اور طاقتور ہوتا ہے، مکھیاں کمزور، جسم بھی معمولی، لیکن اتحاد نے قوی اور طاقتور بنا دیا۔ اتفاق اور اتحاد میں ہی طاقت ہے۔ اگر ہم ایک نہ ہوئے، نہ ہماری قوم بدلے گی نہ ہمارا معاشرہ، اور دشمن تو موقع کی تلاش میں ہی ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بغداد میں ایک نان بائی تھا، وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا اور دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے آیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے کھوٹا سکہ دیکھ کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ وہ نان بائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور پرکھنے کے بعد اپنے گلے پیسوں والی صندوقچی میں ڈال دیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے، یا بے ایمانی کا طعنہ نہیں دیتا تھا، بلکہ محبت سے وہ سکہ رکھ لیتا تھا۔ جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آیا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسی تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا۔ ایک خریدار ایک کپڑے کی دکان پر گیا اور کپڑے کی کوئی قسم طلب کی تو دکاندار نے کہا کہ یہ قسم موجود تو ہے لیکن میں نے ابھی نہیں بیچنی، آپ کے سامنے والی دکان سے لے لیں، ان کے پاس بھی یہی کپڑا اسی کوالٹی میں موجود ہے۔ خریدار نے دوسری دکان سے کپڑا خرید لیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ پہلے دکاندار سے پوچھوں وہ کپڑا کیوں نہیں فروخت کر رہا۔ جب اس نے یہ بات اس دکاندار سے پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ آج الحمدللہ میری سیل اچھی ہو گئی تھی، لیکن میرے سامنے والی دکاندار پر جو مسلمان بھائی ہے اس کی سیل آج اچھی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو کپڑا دینے سے اس لیے انکار کیا کہ آپ ان سے کپڑا خرید لیں تو ان کی بھی روزی کا سبب بن جائے گا۔ مسلمان ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم دین، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔